آج میں آپ کو ملوا رہا ہوں پاکستان کی تاریخ کے سب سے کم عمر پی ایس پی آفیسر کامل مشتاق سے. میں نے پہلی اٹیمپٹ میں ہی سی ایس ایس کلیئر کر لیا اور ابھی ریسنٹلی میری ایلوکیشن ہوئی ہے پولیس سروس میں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. میرا نام کامل مشتاق ہے. ابتدائی تعلیم میری ساری ایبٹ آباد سے تھی. ایبٹ آباد پبلک اسکول اینڈ کالج سے میں نے ایف ایس سی کیا اور آفٹر دیٹ آئی وینٹ ٹو نسٹ جہاں سے میں نے بیچلرس کیا سول انجینئرنگ میں. اور جیسے ہی گریجویٹ ہوا اسٹریٹ اوے آئی آپٹیڈ فار سی ایس ایس. ابو نے پش کیا کیونکہ میرے ابو بھی پی ایم ایس آفیسر تھے تو وہ میرے لیے انسپریشن تھے کہ مطلب اس سروس میں آنا ہے اور اپنے آپ کو ٹرائی کرنا ہے کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں. اور اسی کانٹیکسٹ میں پھر میں اسٹریٹ اوے ایگزامینیشن کے لیے میں نے آپٹ کیا اور الحمدللہ میں نے پہلی اٹیمپٹ میں ہی سی ایس ایس کلیئر کر لیا اور ابھی ریسنٹلی میری ایلوکیشن ہوئی ہے پولیس سروس میں. میڈیا سے پتہ چل رہا ہے, اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ آئی ایم دا ینگسٹ پولیس آفیسر ایلوکیٹڈ تھرو سی ایس ایس. تو بڑے اعزاز کی بات ہے کیونکہ جب میں ایگزام دے رہا تھا اس ٹائم پہ بھی میری عمر کافی کم تھی تو مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ میری پولیس میں ایلوکیشن ہوگی. کیونکہ ایک سی ایس ایس اٹ سیلف پاس کرنے اتنی بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے تو اس کی خوشی مطلب میں نے ابھی تک پوری طرح سے فیل کی نہیں تھی. ساتھ میں یہ خبر بھی آ گئی تو بڑا اچھا لگتا ہے, کافی اچھی مطلب بات ہے اور میں کافی خوش ہوں اس سے. بالکل بچپن کی کہانیوں سے اسٹارٹ کرتا ہوں. شروع سے ہی میں کرکٹ کی طرف مائل تھا. ارادہ تھا کہ شروع میں کہ فوج میں جاؤں گا, ساتھ ساتھ کرکٹ کھیلوں گا, ساتھ ساتھ ہاکی کا بھی بڑا شوق رہا ہے. کالج لیول پہ میں ہاکی بھی کھیلتا تھا, بیڈمنٹن میں بھی اپنے آپ کو آزمایا ہے. تو بٹ یہ کہ کرکٹ کا شوق تھوڑا سا ایکسٹریم لیول پہ تھا. آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح کا پیشن تھا میرا. تو وہاں پہ میں نے پروفیشنل کرکٹ کھیلنے کا بھی سوچا اور اس کے بعد الحمدللہ جس لیول پہ میں نے کھیلا انڈر 16 لیول پہ ایبٹ آباد کی نمائندگی کی میں نے. کامل آپ نے 21 سال کی عمر میں اپلائی کیا تھا اور آپ سب سے کم عمر ہیں جو پی ایس پی آفیسر ہے. بتائیے کیسا لگتا ہے, کیا فیل ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ پاکستان کی تاریخ کے سب سے کم عمر ترین پی ایس پی آفیسر ہیں؟ بڑے اعزاز کی بات ہے. اگین جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو مجھے اس چیز کا بالکل علم نہیں تھا اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اپنی پہلی اٹیمپٹ میں جو میرا من پسند گروپ ہے اسی میں ایلوکیٹ ہو جاؤں گا. تو بڑا اچھا لگتا ہے. کافی لوگ سر آتے ہیں, میرے جو کالج ہے, میری یونیورسٹی ہے, ایون میری جو ایڈمنسٹریشن ہے یہاں ایبٹ آباد اور مانسرہ کی, بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, ریکگنائز کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں کیونکہ جو آپ کی عزت ہے آپ کے لوگوں سے ہیں اور جب اس طرح کی خبریں مشہور ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اچھا لگتا ہے. پیرنٹس کو فخر محسوس ہوتا ہے. تو جہاں پہ پیرنٹس کی خوشی ہے, لوگوں کی خوشی ہے, وہیں پر ہماری خوشی ہے. اچھا, دوست احباب جب ملتے ہیں, رشتہ دار ملتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو آج کل سیلوٹ مارتے ہیں پہلے حالانکہ اپوائنٹمنٹ ہوئی نہیں ہے بٹ خیر ان کے ساتھ ایک طرح کا مذاق ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. اور سب سے اچھی بات جو مجھے فیل ہوتی ہے اس پورے پروسیس میں کہ اب ان کو لگتا ہے کہ میں ان کے لیے انسپریشن بن گیا ہوں کہ ان کے ساتھ کا بندہ جو ان کے ساتھ رہا, پورے مطلب زندگی ان کے ساتھ گزاری, ہر میدان میں ان کے ساتھ رہا, اگر میرا جیسا بندہ اگر پولیس میں آ سکتا ہے یا سی ایس ایس میں ایلوکیشن حاصل کر سکتا ہے تو اب ان کو لگتا ہے کہ ایوری تھنگ از پاسبل اور وہ بھی اپنی مطلب فل ایفرٹ کرتے ہیں اور انسپریشن لیتے ہیں مجھ سے. یہ بتائیے کہ آپ کو دکھ نہیں ہوتا کہ یار کرکٹر بھی بننا چاہ رہے تھے لیکن کرکٹ کی وجہ سے آپ پولیس آفیسر بن گئے, تو کیا کرکٹ آپ سے رہ گئی اور آپ پولیس آفیسر بن گئے, تو کیا یہ کوئی آپ کو آفرز بھی ہوئی تھی؟ جی ہاں, دیکھیں کرکٹ کا کیریئر الحمدللہ میرا بڑا برائٹ رہا ہے. جس لیول پہ میں نے کھیلنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے پرفارمنس بھی عطا کی ہے مجھے. کافی نام مجھے وہاں پہ, کافی رسپیکٹ ملی مجھے. جب آپ نے اپلائی کیا تو کیا آپ کو امید تھی کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اپنے مقصد میں؟ بہت مشکل تھا کیونکہ سی ایس ایس اتنی انسرٹن فیلڈ ہے. مطلب میرے ساتھ میں اپنے دوستوں کا مینشن کروں, گولڈ میڈلسٹ دوست تھے میرے, مطلب ہر جگہ پہ مطلب ان لوگوں نے اپنا نام روشن کیا ہوا تھا. ان جیسے بندوں کا بھی مطلب ایلوکیشن نہیں ہوئی تو اللہ کا بڑا کرم رہا ہے کہ مطلب یہاں پہ مجھے کامیابی نصیب ہوئی. بٹ ٹو بی ریئلی آنیسٹ اتنی امید مجھے نہیں تھی کیونکہ جب میں نے ارادہ بنایا تھا سی ایس ایس کا تو آئی تھاٹ کہ میں کافی لیٹ ہو چکا ہوں. میں نے کوئی جولائی کے اینڈ میں سوچا تھا کہ میں سی ایس ایس کا ایگزام دوں گا تو میرے پاس ہارڈلی 6 مہینے تھے. تو میرے ابو بھی اس بات سے متفق نہیں تھے کہ مجھے اس سال کی اٹیمپٹ دینی چاہیے جو کہ 2020 کی تھی. تو بٹ یہ کہ میں نے تھوڑا سا وہاں پہ دوبارہ کیا کہتے ہیں زبردستی کی کہ یار میں نے 6 مہینے محنت کی تو میں اپنے آپ کو ٹرائی کروں گا, بے شک میں پاس ہوتا ہوں یا فیل ہوتا ہوں. الحمدللہ ہو گیا, مطلب اللہ کا بڑا کرم رہا میرے اوپر. مجھے پرسنلی اتنی امیدیں تھی کیونکہ جو میرے ساتھ کے کولیگس تھے, میرے دوست تھے, سالوں سے محنت کرتے ہیں, 2-2, 3-3 سال کی جرنی سے. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے لوگوں کی 8-8, 10-10 سال کی بھی جرنیز ہوتے ہیں. تو ان کے مقابلے میں جب میں اپنی جرنی کمپیئر کرتا ہوں تو بس آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو اللہ کہ مجھے اتنے کم ٹائم. اپلائی کرنے کے بعد ایگزام تک کتنی محنت کی آپ نے؟ میں نے 6-7 مہینے پڑھا
بٹ اس میں یہ کہ میرے سیکریفائسز بہت زیادہ رہے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں اسلام آباد میں تیاری کر رہا تھا تو انفارچونیٹلی میرے طے ابو کی فوتگی ہو گئی تھی. میرے فیملی بڑی سپورٹیو رہی میرے ساتھ. انہوں نے مجھے جنازے تک نہیں بتایا کہ مطلب اس طرح تاکہ مطلب میرے 3-4 دن بھی ضائع نہ ہو جائیں. تو جب سب کچھ ہو گیا تھا تب انہوں نے بتایا. تو اتنی جب آپ کی فیملی میں ڈیتھ ہو جائے, اتنی بڑی ٹریجڈی ہو جائے, تو آپ کا پورا مورال تھوڑا سا شیٹر ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بھی مجھے سیکریفائس کرنی پڑی. کافی دوستوں کے ساتھ میری دوستی ٹوٹی اس سلسلے میں. بٹ یہ کہ ڈیڈیکیشن تھی کہ 6 مہینے اگر لگانے ہیں تو اچھے طریقے سے لگانے ہیں. پورا دن میں پڑھائی کرتا تھا. مجھے یاد ہے کہ 12 گھنٹے سے زیادہ ایکسیڈ کر لیتا تھا اکثر. بٹ یہ کہ اٹ واز ورتھ اٹ. جب پوائنٹ ہو جائے سب سے پہلے کیا کریں گے آپ؟ سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ پبلک انٹریکشن میرا اس طرح رہے کہ عوام کے لیے میں ایکسیسیبل ہوں. ایک بڑا تاثر پایا جاتا ہے صرف پولیس والوں کے لیے نہیں بلکہ تمام بیوروکریٹس جتنے بھی ہمارے گروپس ہیں کہ یہ ایلیٹ کلاس کے ہوتے ہیں. ان کو اپروچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کے پاس سفارش ہوگی, آپ کے پاس کانٹیکٹ ہوگا تو آپ تبھی ان کو اپنے مسئلے اپنے پرابلمس بتا سکیں گے. تو یہ والا جو ایلیمنٹ ہے اس کو میں منیمائز کرنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ پبلک انٹریکشن میرا 100% رہے اور عوام کوئی بھی نارمل سٹیزن ہو وہ میرے آفس آتے یا مجھے کانٹیکٹ کرتے ہوئے مطلب اس کو ہیزیٹیشن نہ ہو بالکل بھی. تو اچھا یہ بتائیے گھر میں آپ کی فیملی میں سب سے زیادہ سپورٹ آپ کو کس نے کیا اور کس کو کتنے نمبر دیں گے آپ؟ سب کا ہی اپنا رول ہے بٹ میری امی نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. مجھے یاد ہے جب سے میرا جرنی سٹارٹ ہوا تو میری امی کے دعاؤں کا سلسلہ بھی اس ٹائم سے شروع ہو گیا تھا. اور یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری فیملی میں ٹریجڈیز بھی ہوتی رہے, مجھے کبھی اس چیز کا علم نہیں رہا کیونکہ میری فیملی کو پتا تھا کہ اگر ان کو میرے ساتھ اگر شیئر کر لیا تو میری پڑھائی ڈسٹرب ہو جائے گی. تو وہاں پہ مطلب میری امی اور ابو کی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں اور اگین ان کی دعائیں, ان کی ایفرٹس ہیں, ان کی سیکریفائسز ہیں کہ میں یہاں پہ پہنچا ہوں. اس کے جب پیپر سٹارٹ ہو رہے تھے تو اس کے مطلب 7 رات کو میں بیٹھی رہتی تھی 2:30 بجے تک, اور جو مطلب اس کو چائے کافی جو کچھ چاہیے ہوتا تھا میں اس کو دیتی تھی. اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ اس کی جو مطلب ڈیوٹی کرنی ہوتی تھی کیونکہ اس کا بڑا بھائی لاہور ہوتا ہے تو وہ بھی انجینئرنگ کر رہا ہے اور وہ ادھر ہوتا تھا اور گھر میں باقی کوئی بھی نہیں تھا. ہسبینڈ میرے پشاور ہوتے ہیں تو میں اس کو خود جو ہے نا ڈرائیونگ کر کے خود جایا کرتی تھی, اس کو چھوڑا کرتی تھی ادھر اکیڈمی بھی. اس کے بعد اس کو 12 بجے اس کے جب بریک ہوتا تھا دوسرے پیپر کے لیے تو اس کو میں کھانا وانا کھلا کر کے اور اس کے بعد پھر واپس آتی تھی گھر اور پھر دوبارہ اس کو 5 بجے لینے جاتی تھی. اور اس کے بھائی کا نکاح تھا اس میں بھی میں نے اس کو مطلب بالکل اینڈ پہ جس دن نکاح تھا اس کو بلایا ہے کہ سیرمنی اٹینڈ کر لے. اور دوسرا اس کی جب تائی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ انٹرویو کے دوران ہی تھی, اس میں بھی ہم نے اس کو مطلب نہیں بتایا ہے کہ ان کی اس طرح اس کی اسٹڈی پہ حرج نہ ہے. تو کافی ساری محنتیں کی اور میرے ساری ماؤں کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے بچوں پر فوکس کریں. اسی طرح آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نوجوان ہیں, نوجوانوں کو کیا میسج پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ نوجوانوں کو میرا یہی میسج ہے کہ وہ جس فیلڈ میں بھی کام کریں, بی ایڈ ایجوکیشن, بی ایڈ اسپورٹس, انجینئرنگ, میڈیکل, جو بھی پروفیشن ہے ان کا, آپ ڈیڈیکیشن سے کام کریں, آپ ہارڈ ورک سے کام کریں, صبر سے کام کریں. اکثر چیزیں آپ کے حق میں نہیں جاتی بٹ اللہ ہیز دا بیسٹ پلانس فار یو. آپ کو اس کی ذات پہ بلیف ہونا چاہیے, آپ کو اس کی ذات پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ابھی چیزیں آپ کے شاید حق میں نہیں جا رہی ہوں گی بٹ لانگر رن میں وہ اگر آپ نے محنت کی ہے, ڈیڈیکیشن کی تو آپ کو اس کا فروٹ ملے گا. تو میرا پہلا پیغام تو نوجوانوں کو یہی. دوسرا میں ایک چیز اپنے دوستوں کو بھی بہت بتاتا ہوں اور میں ابھی نوجوانوں کو بھی یہی میسج دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہ فیل کریں. ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے ایک اپرچونیٹی میں اپنے ساتھ والے کولیگس کو بھی دیکھتا ہوں, اپنے دوستوں کو بھی دیکھتا ہوں جنہوں نے یہ CSS کیا, ٹھیک ہے, کمپیریٹیو ایگزام میں ایلوکیشن حاصل کی, بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ شاید پاکستان میں اس سے بڑا ایگزام کوئی بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو اس سے بڑی اچیومنٹ بھی شاید کوئی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کے لیے. بٹ جب بندہ یہ فیل کر لے کہ یار میں نے سب کچھ اچیو کر لیا ہے, اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ ہو جائے, تو میرے خیال سے وہ جو گروتھ کا پروسیس ہے نا وہ رک جاتا ہے. تو کبھی بھی آپ کو یہ نہیں فیل کرنا چاہیے کہ یار میں نے سب کچھ اچیو کر لیا, کبھی بھی سیٹسفیکشن نہیں آنا چاہیے. آپ کو اپنے آپ کو پش کرنا چاہیے کہ یار آپ اس سے بھی بہتر کر سکتے ہو, آپ جہاں پہنچے ہو ٹھیک ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے, بٹ آپ کو یہاں سے بھی اپنے آپ کو پش کر کے ایک ہائر لیول اچیو کرنا چاہیے.